دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عشق و محبت غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ درود لامحدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم، سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بسم کائنات، اول کائنات اصل کائنات خلاصہ کائنات مجسمہ کائنات روح کائنات رنگت کائنات رونق کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات آن کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات محسن انسانیت اسوہ آدمیت رونق عرشیاں شوکت فرشیاں راحت عاشقاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء تتمہ انبیاء احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے دربار گوہربار میں بصورت نعت و درود گلہائے عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق صد تعظیم و تکریم عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء محبان اہل بیت و صحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول اہل سنت و جماعت کے حسین ترجمان مولانا الشاہ احمد رضا خان
فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ احباب کی طرح مجھے بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی کی نظریات کو سمجھ کر جان کر ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ احباب کے انداز کو دیکھ کر میں بڑی سادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جن کی سیرت، جن کی ذات اور زندگی پہ نظر رکھنے والا، آپ کی ذات اور سیرت کو پڑھنے والا اور آپ کی ذات پر بات کرنے کے لیے اور آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے مفسر کی ضرورت ہے، بہت بڑے محدث کی ضرورت ہے۔ عام بندہ نہ آپ کی شخصیت کو سمجھ سکتا ہے، نہ عام بندے کی سمجھ میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت آ سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی کو پڑھنے والے لوگ جب خدمت دین کے حوالے سے اور دین اسلام کی تعلیمات کے حوالہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت آیت من آیات اللہ تھے، کہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اور کسی نے کہا حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، اور کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ دنیا علم و حکمت کے نیر تاباں، شریعت اور طریقت کے مہتاب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خاں فاضل بریلی، جن کا زندگی کا ہر پہلو ہی تابناک ہے، بچپن سے لے کر آپ کی زندگی کی آخری سانسوں تک زندگی کا ہر لمحہ یا دین پڑھنے میں گزرا ہے یا دین پڑھانے میں گزرا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں کرامتوں کی کتابیں لکھتے ہیں اور کرامتوں کی کتابیں لکھواتے ہیں، اور کسی کی کرامتیں مریدین عقیدت مند بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خاں فاضل بریلی کی اور کوئی کرامت بھی نہ بیان کی جائے، آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے
کہ آپ نے ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر رکھی. آپ کی زندگی کا مطالعہ کرو تو 4 سال کی عمر مبارک ہے، اور 4 سال کا بچہ جس کو اپنی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی عمر 4 برس ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا ہے. آپ ذرا یہ جملہ توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے معاشرے اور حالات اور اپنے گھر کے بچوں کا ذرا موازنہ کریں کہ 4 سال کا بچہ، اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے لباس کے تبدیل کرنے، اپنے ماں باپ کے ساتھ مخاطب ہونے یا اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے اسے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلی وہ شخصیت ہے جنہوں 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا، اور 6 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو 6 سال کی عمر میں بہت بڑے مشائخ اور علماء کے اجتماع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ علم و حکمت کے لحاظ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے میلاد النبی کے موضوع پہ 2 گھنٹے تقریر کی. اب میں آپ کی سبحان اللہ کو دیکھوں اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی محنت کو دیکھوں. 6 سال کی عمر ہے. اب آپ ان بچوں میں سے شاید کوئی 6 سال کا ہو جی، 6 سال کی عمر ہے. بہت بڑا اجتماع جس میں عوام الناس نہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بڑے شرح و بسط کے ساتھ علم و حکمت کے لحاظ سے 2 گھنٹے تقریر کی، اور علماء و مشائخ امام احمد رضا کی تقریر کو سن کر واہ واہ بھی کہہ رہے تھے، سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے. دوسری طرف مسلک دیوبند کے حکیم الامت جب وہ بنارس میں پہنچے تو ان کے چاہنے والے انہوں نے اپنے حکیم الامت سے کہا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم ہے، ہمارا تقاضا ہے کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ بات کہیں. لیکن مسلک دیوبند کے حکیم الامت وہ اس وقت کہتے ہیں بندہ نچیز کے پاس اس وقت اس موضوع پہ مواد مستحضر نہیں. ایک طرف 60 سال کی عمر والا مسلک دیوبند کا بہت بڑا حکیم الامت، اسے کہا جائے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات کرو تو وہ کہتا ہے یہ موضوع میرے ذہن میں مستحضر نہیں. لیکن دوسری طرف دیکھو الشاہ امام نقی علی خان کا شہزادہ 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے خطاب کر رہا ہے، اور علماء اور مشائخ عظمت مصطفیٰ امام احمد رضا کی زبان سے 6 سال کی عمر میں سن کر اللہ کی کبریائی کا اور مصطفیٰ کی عظمتوں کا نعرہ لگا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے تقریر کی، اور علماء اور مشائخ امام احمد رضا کی تقریر کو سن کر یہ جملہ کہنے میں مجبور ہوئے، کہہ رہے تھے لگتا ہے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جملے عطا کر رہے ہیں، اور امام احمد رضا امام الانبیاء سے سن کر کائنات کو حضور کی عظمتیں سناتا نظر آ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زندگی کے کچھ پہلو میں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں، آپ اس سے سنیے گا۔ جو بچپن میں 6 سال کی عمر پر عظمت مصطفیٰ پر یوں بات کر رہا ہو، جب اس نے علوم مروجہ، علوم متداولہ، علوم عقلیہ اور نقلیہ پر مہارت کی ہوگی، جب پھر وہ عظمت مصطفیٰ پہ بول رہا ہوگا، بتاؤ تو صحیح پھر اس کے جملوں میں جان کیا ہوگی، اس کے جملوں کا معیار کیا ہوگا، اور پھر عظمت مصطفیٰ کے بیان کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ اور حضرات گرامی، آپ نے سنا ہوگا علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم کسبی ہے اور ایک علم لدنی ہے۔ علم کسبی جو کتابوں سے، اساتذہ سے، مدارس سے پڑھا جاتا ہے، اس علم کو علم کسبی کہا جاتا ہے، علم ظاہری کہا جاتا ہے۔ اور جو نظروں سے پڑھایا جاتا ہے، جو بارگاہ رسالت مآب سے مہربانی اور لطف و کرم سے عطا کیا جاتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ جب امام احمد رضا 6 سال کی عمر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات کر رہا تھا، تو حضرات گرامی، سننے والے مشائخ اور علماء کہہ رہے تھے، پہلے ہم نے سنا تھا کہ علم لدنی بھی کسی چیز کا نام ہے، آج ہم نے آنکھوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے کہ امام احمد رضا کو رب کائنات نے علم لدنی سے مالا مال کر دیا۔ اب یہ جملہ میں کہیں اور بولتا یا مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے سامنے، علماء کے سامنے بولتا، تو وہ اس جملے کی قدر بھی دیکھتے اور وہ اعلیٰ حضرت کے اس لحاظ سے قد کو بھی دیکھتے۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل، 6 سال کی عمر میں علم و حکمت کے انداز کے ساتھ، شرح و بس کے ساتھ 2 گھنٹے تقریر کی۔ اور جب 8 سال کی عمر ہوئی، درسیات میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے جس کو ہدایت النحو کہا جاتا ہے، علم نحو کی کتاب، درسیات میں، یعنی علماء جو کتابیں پڑھ کر، جو کورس کر کے عالم بنتے ہیں، مدارس کے اندر جو ہمارا درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اس کے 3 یا 4 سال میں ہدایت النحو کی کتاب جو علم نحو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا، فاضل بریلی کا علمی مقام دیکھو، 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو جو علم نحو کے متعلق ہے، اس پر امام احمد رضا خان نے عربی زبان میں حاشیہ لکھ دیا۔ آپ نے تو ماشاءاللہ کہہ دیا آپ کو، چاہے وہ آپ نے کتاب بھی نہیں دیکھی، آپ نے سنی بھی شاید نہ ہو، لیکن اتنا انداز ہے کہ درس نظامی میں جو کتاب عربی میں پڑھائی جاتی ہے، 8 سال کا بچہ ابھی تو مدنی قاعدہ اسے صحیح نہیں آتا، حروف مدہ، حروف لین، حروف صفیریہ، ان کی خبر نہیں ہوتی ہمارے 8 سال کے بچے کو۔ اور اگر 8 سال کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہو، وہ چند جملے ABC کے جوڑ کر بول دے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں یہ ایجوکیٹر میں پڑھتا ہے، یہ دار ارکم میں پڑھتا ہے، یہ الائٹ میں پڑھتا ہے، اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہمارا بچہ اتنا ذہین ہے، اتنا قابل ہے۔ ذرا تقابل کیجئے امام احمد رضا کے
علم کا، فہم کا، شعور کا، ادراک کا اور اللہ رب العزت کے خداداد صلاحیتوں کا امام احمد رضا کی ذات میں اظہار دیکھو کہ 8 سال کی عمر ہے، ہدایت النحو جیسی کتاب عربی میں اس پر امام محمد رضا خان فاضل بریلی نے شرح لکھ دی ہے۔ اور اگلا جملہ سن لیں، اگلا جملہ سن لیں، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر ہے جی۔ میں صرف یہ آسان بات کر رہا ہوں، یہ آپ سمجھیں گے اس حوالے سے کہ امام محمد رضا کون ہے، کس شخصیت کا نام ہے، کس قد کا بندہ ہے۔ ابھی تو میں اور باتیں نہیں کر رہا، کروں گا عرض۔ اعلی حضرت امام محمد رضا کی 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر ہے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلی علوم متداولہ، علوم مروجہ، علوم عقلیہ اور نقلیہ سے سند فضیلت بھی حاصل کر چکے ہیں اور اساتذہ سے دستار فضیلت بھی لے چکے ہیں جی۔ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر ہے۔ تمام مروجہ علوم سے اعلی حضرت نے تکمیل حاصل کر لی ہے، اعلی حضرت فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں جس سال میں نے علوم مروجہ کو مکمل کیا، علوم عقلیہ اور نقلیہ کی سند فراغت حاصل کی، اسی سال اسی دن میں بالغ ہوا اور اس سال اور اس دن پر مجھ پہ نماز فرض ہوئی ہے۔ یعنی ابھی انہوں نے بلوغت میں قدم بعد میں رکھا ہے۔ جو علوم مروجہ ہیں وہ سارے کے سارے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلی نے پہلے حاصل کر لیے ہیں۔ اور آپ نے آج تو پنجابی چ اگر جملہ بولنا اٹ پٹو تے مفتی نکل دینے جی، ہون بھی نہیں سمجھے تسی، یعنی اٹ پٹو تے مفتی نکل دینے جنہوں فتوے دا بالکل الف تے بے دا بھی نہیں پتا، فتوے کے لحاظ سے بالکل اجنبی۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ جنہوں نے درس نظامی کا کورس کیا ہو، کورس کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مفتی کہلایا ہو یا اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہو، لیکن آج تو جو چند کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مفتی کہلواتا ہے کہ میں مفتی ہوں۔ اور خاص طور پہ جس کو چند جملے بولنے آ جائیں، سوز میں ساز میں تقریر کرنی آ جائے، وہ بھی اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے۔ اور ہمارے شوپرا میں تو وہ بڑے بڑے نام کے مفتی ہیں جن کو فتویٰ لکھنا نہیں آتا، فتوے کی الف بے سے بھی خبر نہیں، لیکن اپنے مدارس میں، اپنے مریدین میں، اپنے تلامذہ میں اور اپنے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو مفتی کے لقب سے بلواتے بھی ہیں اور مفتی ہونے کے لحاظ سے داد دیتے بھی ہیں۔ لیکن پوچھا جائے کہ کبھی فتویٰ لکھا ہے، کبھی فتویٰ دیا ہے، کبھی فتویٰ کے لحاظ سے، فتاویٰ کے لحاظ سے معاون کتابیں ہیں ان کو پڑھا ہے، لیکن ان کا کردار، ان کا انداز نفی میں پیش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلی وہ ہے جس نے 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں پہلا مسئلہ، پہلا فتویٰ امت کے استفتاء پہ پیش کر دیا۔ امت کے استفتاء پر فتویٰ لینے والے جب آئے تو آپ کے والد گرامی حضرت الشاہ امام نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ جانتے ہیں پہلے یہ دور ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ یا معاملہ گاؤں میں ہو جاتا تھا نا کوئی ایسا، لوگ 5-7 مل کے مفتی صاحب کے پاس جاتے تھے فتویٰ لینے کے لیے، اور اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ سارے اس پر گواہ ہو جائیں، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی نیا تماشا نہ بنے، سب متفق ہو جائیں۔ حضرت الشاہ امام نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ
مسئلہ پوچھنے گئے اور مسئلہ تھا رضاعت کے متعلق۔ اب میں آپ کے سامنے آسان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کسی عورت کا دودھ منہ کے ذریعے حلق کے ذریعے حلق سے اترے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا اگر کسی بچے کے ناک کے ذریعے کسی عورت کے حلق میں دودھ چلا جائے تو بتاؤ رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ اس بچے کی رضائی ماں بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ مسئلہ تھا۔ حضرت امام الشاہ نقی علی خان آپ کے والد گرامی فتویٰ آیا، انہوں نے اس کو بڑی گہرائی سے پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا، مطالعہ کیا۔ وہ سوال توجہ سے پڑھنے کے بعد اب سائلین کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ آگے چلے جائیں، دوسرے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لیں، وہ تمہیں فتویٰ عطا کر دیں گے۔ توجہ ہے آپ کی ذرا؟ پیچھے ذہن میں رکھیے گا 13 سال 10 ماہ 5 دن حضرت شاہ امام نقی علی خان کے پاس، اور حضرت امام علی نقی علی خان اتنے بڑے قد کا بندہ تھا کہ پورے ہندوستان میں آپ کا فتویٰ مانا جاتا تھا، بلکہ عرب و عجم سے لوگ آپ کے پاس فتاوے بھیجتے تھے، آپ ان کے فتاووں کا جواب دیتے تھے۔ حضرت امام نقی علی خان نے کہا یہ دوسرے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ پوچھ لو۔ جب وہ لوگ گئے اور جا کر دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور کمرے میں کوئی بھی نہیں۔ دیکھنے کے بعد واپس پلٹے اور حضرت امام الشاہ نقی علی خان کو کہنے لگے آپ نے کس مفتی صاحب کے پاس بھیجا ہے؟ آپ نے کہا 7 والے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے، ان سے فتویٰ لے۔ وہ 7 والے کمرے میں تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، ابھی اس کی مختصر عمر ہے، ابھرتی ہوئی جوانی کا ایک نوجوان ہے، وہاں تو کوئی اور بندہ نہیں۔ حضرت امام نقی علی خان فرمانے لگے وہی ہمارے مفتی ہے، وہی ہمارے مفتی ہیں، ان سے فتویٰ لے لیں۔ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی انہوں نے فتویٰ پڑھا۔ جب فتویٰ پڑھا تو آپ نے لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت علامہ مولانا حافظ اخلاق صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ حضرات گرامی میں بات کرتا ہوں بڑا آسان انداز میں۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں مسند افتاء پر تشریف فرما ہے، فتویٰ دیکھا، پڑھا، پھر لکھنا شروع کر دیا۔ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، وہ فتویٰ کئی صفحات پر پھیلتا چلا گیا۔ جب آپ نے جواب دیا، لکھا، سائلین کو کہنے لگے اب ویسے نہ لے جانا، بڑے مفتی صاحب کو دکھا کے لے جانا، اور بڑے مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا فتویٰ میں نے لکھ دیا ہے، اب اس کی نوک پلک آپ سنوار دیں، ترمیم کرنی ہے ترمیم کر دیں، اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کر دیں، اس میں کچھ حذف کرنا ہے حذف کر دیں، اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے اضافہ کر دیں، لیکن ہاں ساتھ ساتھ بڑے مفتی صاحب کو کہنا تائید و توثیق بھی فرما دینا اور اپنی مہر بھی لگا دینا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے سائلین کو یہ جملے کہہ کر بھیجا، اور جن کے پاس بھیج رہے تھے بڑے مفتی صاحب وہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان تھے۔ جب ان کے پاس وہی جملے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے ان کو دیے، وہ جا کر حضرت امام
الشاہ نقی علی خان کی بارگاہ میں عرض کیے تو حضرت امام الشاہ نقی علی خان نے وہ فتویٰ پہلے ہی جو سائل کی صورت میں سوال کی صورت میں موجود تھا اس کو پڑھ لیا تھا، جواب پڑا، فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اس مفتی صاحب کو بلاؤ۔ مفتی صاحب کو بلایا گیا، آپ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا، لوگوں اب میں اعلان کرتا ہوں اب فتویٰ امام علی نقی خان ہی دیا کرے گا، اب فتویٰ امام محمد رضا دیا کرے گا۔ چلو بس آنے نے جو حال ہے جی نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ اب یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو رب کائنات نے علم ظاہری سے بھی مالا مال کر رکھا تھا اور علم باطنی کے لیے بھی ان کا سینہ کھول رکھا تھا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی جتنے علوم رب کائنات نے انہیں عطا کیے تھے ہم صرف وہ تعداد کے لحاظ سے بیان کر سکتے ہیں۔ 55 علوم پہ اعلی حضرت امام احمد رضا کو دسترس حاصل تھی۔ کتنے علوم پہ؟ 55 علوم پہ۔